سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای خوشنودی قلب مقدس امام عصر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بارگاہ صاحب نفس مطمئنہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں یہ تمام نفوس حاضر ہیں تاکہ ہم اپنے نفس امارہ کو، جو ہمیں بے چین، جو ہمیں مضطرب، جو ہمیں حسینیت سے دور لے جانے کے لیے ہمیشہ وسوسہ کر رہا ہوتا ہے، انشاءاللہ اگر ہم آج جناب حر کے صدقے سے بہت ہی زیادہ اصرار کرتے ہوئے، انسسٹ کرتے ہوئے اپنے آقا سے مانگیں نا، مانگتے نہیں ہیں ہم لوگ، کیا ہم نے بہت زیادہ اصرار کے ساتھ مانگا ہے کہ یا ابا عبداللہ الحسین ہمیں وہ زبان دے جو تقوی سے بھری ہو، وہ آنکھیں دے جس میں نور حب الہی ہو، وہ فکر دے جو بالکل امام المتقین اور ان کے چاہنے والوں کی ہو. اگر ہم اصرار کے ساتھ مانگے تو آپ خود بتائیں، جب حر جیسے خطا سے سرتپا خطا سے بھرا ہوا انسان جسے نفس امارہ نے بہکا دیا تھا، ایک نظر، ایک کرم، ایک ارادہ اس انسان کو بدل سکتا ہے جو
فرزند زہرا کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے اسفل السافلین کے درجے تک پہنچ چکا تھا. اس نے خود اپنی تقدیر وہاں تک پہنچا دی تھی. خود ان کے بھی کلمات ہیں کہ میں جہنم کی تہ سے کچھ ہی لمحوں میں جنت کے اعلیٰ علیین کے درجے تک پہنچ گیا. یہ وہ ہمارے پاس حسین مائدہ دسترخوان عرفان و اطمینان ہے جو ہمارے نفوس کو انشاءاللہ طیب و طاہر کر رہا ہے بحق صاحب نفس مطمئنہ امام حسین علیہ السلام. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہمیں شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم پیدا ہی بارگاہ حسینی سے متصل منسلک محب خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. وہ کیا جانے جو ہمیشہ روشنی میں رہتا ہے. ان سے پوچھیں جو تاریکی میں رہتے ہیں ہم کہاں ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کس مقام پر، کون ہمیں دیکھ رہا ہے، کون ہمارے اعمال کا گواہ ہے، کس کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں. عجیب یہ عالم ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی حسین وادی کی طرف دعوت دینا چاہوں گی، جس وادی کی جانب، جن پردوں کو ہٹا کر ہمیں کون سے امام لے کر جا رہے ہیں. ہماری جان قربان ہو، ہماری زندگی قال الصادق قال الباقر کہہ کر گزر جاتی ہے. الحمدللہ کہتے ہیں جتنی بار ہم اماموں کا نام لیتے ہیں اماموں کی ارواح طیب و طاہر جو ہے وہ حاضر ہو جاتی ہیں اور دعا دیتی ہیں ہمیں. اس لیے سید بن طاووس نے وصیت کی تھی کہ ایک نگین پر 14 معصومین کے نام جو لکھوائے، انہوں نے کہا وہ میرے ساتھ دفن کرو، کیونکہ یہی وہ انوار ہیں جو جن کا نام، جن کا ذکر، جن کی باتیں اس دنیا میں ہم کرتے رہے، اور وہی آ کر ہمیں قبر میں بھی انوار طیبہ سے ہمارے اس تاریخ، کیونکہ قبر کیا ہے، صندوق العمل ہے. ہمارا عمل اتنا کم بھی ہے، حقیر بھی ہے، ناقص بھی ہے اور تاریخ بھی ہے، اس کو منور کرنے والی ہستیاں محمد و آل محمد علیہ السلام کی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جس وادی کی جانب ہمیں ہمارے چھٹے نورانی امام لے کر جا رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اے علی کے چاہنے والو، اے فرزند علی سے عشق کرنے والو، یہ نہ سمجھو کہ تم رگ پر بیٹھے ہو، قالین پر بیٹھے ہو، یہ تو ظاہر ہے. ذرا باطن کی جانب جاؤ. باطن میں تم کہاں بیٹھے ہو معلوم ہے؟ تم بیٹھے ہو ملائکہ کے پروں پر. ایسے ملائکہ کے پروں پر، وہ بھی اس انداز سے کہ وہ فرشتے، وہ ملائکہ اتنے تواضع کے ساتھ اپنے پروں کو محب اہل بیت کے قدموں کے نیچے جب وہ مجلس اعزاء میں بیٹھے ہوتے ہیں بچھا دیتے ہیں. تواضع کی حد دیکھیے. اتنا تواضع ہے کہ جب وہ جاتے ہیں عالم ملکوت میں، عالم ارواح میں، تو ان کے وجود سے ایک ایسا نور، ایک ایسی خوشبو، ایک ایسی مہک آتی ہے کہ باقی تمام فرشتے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس محفل سے آ رہے ہیں جہاں ذکر علی و اولاد علی ابن ابی طالب ہو رہا ہے، جہاں ذکر اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. اور ہماری بھی یہ عادت ہے، فرشتوں کی بھی یہ عادت ہے، جب بھی کسی کو اپنے سے زیادہ حسین، زیادہ فٹ، زیادہ ہیلدی، زیادہ خوش پائیں تو پوچھتے ہیں نا کہ ایڈریس بتاؤ کہاں، کیسے ہم بھی جائیں. تو ان میں بھی وہ شوق، وہ ترغیب پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ. کہا وہ محفل ختم ہوگی، وہ اٹھ چکے ہیں تبھی تو ہم واپس آئیں، ورنہ ہم کہاں آتے واپس. تو وہ خود سے کہتے نہیں ہم پھر بھی جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے. معتبر حدیث ہے، بہت معتبر، نور ششم سے ہے. ہم یقین تو نہیں کرتے، اسی لیے اپنے آپ کو پست سمجھ کے پست یعنی گناہوں کے قریب چلے جاتے ہیں. ہمارے اوپر جو تاج بندگی اور خلافت الہی، یہ کراؤن، یہ تاج اللہ نے پہنایا ہے کہ ہو یار، کون ہے ہم لوگ؟ ہم اللہ کو ریپریزنٹ، یعنی اللہ کے خلیفہ، یعنی دیکھیں تو صحیح، مستخلف فی کون ہے؟
ہم اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں وی آر نتھنگ، وی آر نتھنگ، یہ غلط ہے. وی آر وی آر ڈیفینیٹلی آیت اللہ، یا آیا یعنی سائن، نشانی. وی آر روح اللہ نفخت فیہ من روح اللہ. اور اگر ہمارے دلوں میں حب آل محمد موجود ہو، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل تو یقیناً یہ انسان اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے. اس پر یقین کیجیے گا کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے زمین پر جہاں وہ بیٹھے تھے نا، ابھی تو اٹھے ہیں، ابھی تو محفل ختم ہوئی ہے، وہاں جا کر جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھے تھے اپنے پروں کو جا کر مس کریں گے اور اس پر فخر کریں گے. آپ اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں اور اس پر شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم نے یہ دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے. راستہ ٹھیک ہے، خطائیں ہماری اپنی ہیں، سستی ہمارے ارادوں میں ہے، راستہ کتنا پیارا ہے. اس لیے میں ہر سال کہتی ہوں دنیا بھر میں جہاں جہاں مجلس حسینی میں جانے کی شرکت کی مجھے توفیق ملتی ہے، میں ہر جگہ کہتی ہوں کہ ہر روز گھر سے نکلنے سے پہلے 2 کام ضرور انجام دو. ایک، بے شک کچھ منٹ کا ایک سجدہ شکر، کیونکہ جتنا آپ شکر ادا کرو گے آپ کی عزاداری کی کیفیت بڑھتی جائے گی، خلوص بڑھتا جائے گا، اور اچھی سی اچھی عزاداری اور حب اہل بیت کی آپ کو توفیق ملے گی. لئن شکرتم لازیدنکم، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور دوسرا ایک سلام وہ بھی ہمارے آقا امام ششم نے ہی ہمیں سکھایا ہے. بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں، میں اکثر جوانوں سے زیادہ باتیں کرتی ہوں، جس کنٹری میں بھی جاؤں وہاں یوتھ کا ایک الگ سے یوتھ سیشن ہوتا ہے یا یوتھ کمیٹی ہوتی ہے. جیسے سینئر سٹیزنز کی اپنی ایک سٹنگ ہوتی ہے اور ٹیچرز کی اپنی ہوتی ہے، ذاکرات کی اپنی ہوتی ہے، ان کی ماشاءاللہ ہر چیز بہت آرگنائز ہوتی ہے. تو جب یوتھ کے ساتھ بیٹھوں تو میں اکثر بتاتی ہوں کہ اتنا یہ مکتب آسان، حسین، دلچسپ، دلربا ہے کہ ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس بتائے گئے ہیں کہ کس انداز سے تم اپنی تقدیریں بدل سکتے ہو. دیکھو تو صحیح کہ جب بھی، جہاں بھی، جس عالم میں بھی تمہیں اگر تمہارے آقا یاد آ گئے، اور ان دنوں میں تو کب یاد نہیں آتے، تو جیسے ہی آپ نے سیاہ لباسوں کو نکالا، پہننا چاہا، بسم اللہ کہہ کر انہیں زیب تن کیا، ان کا بوسہ فرشتے لے رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا نا آپ کے کپڑوں کی بھی کیا اہمیت ہے اور آپ کے قدموں کی کیا اہمیت ہے. ضروری نہیں کہ آپ ضرور کربلا ہی جائیں فزیکلی، جسمانی طور پر، تو ملائکہ آپ کی مشایعت کرتے ہو، آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہو، اپنے پروں کو آپ سے مس کرتے ہو. نہیں، بلکہ اس کا اپنا مقام ہے. جیسے آپ اپنی کربلا اپنے شہر میں یہاں پر آپ نے سجایا ہے، شہر تہران میں آپ نے شاہ خراسان کا یہ حسین نام سنا اور آپ خود بخود لپکتے ہوئے یہاں خوشبوئے عطر حسینی کی تلاش میں جو نکل پڑتے ہو، تو اس کا ثواب یہ ہے، ایک تو آپ سجدے شکر کر رہے ہو، دوسرا جو ہے آپ ایک سلام جہاں پر بھی ہو، اگر ممکن ہے قبلے کی طرف رخ کر کے آپ یہی کہہ دو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. پتہ ہے خدا کتنا کرم کرتا ہے کہ آپ نے کریم ابن کریم کو یاد کیا. آپ کے نام عمل میں زیارت کون؟ زیارت سید الاولیاء، سید شباب اہل الجنہ. اتنا بڑا خزانہ آپ کے نام اعمال میں حسین انداز سے معطر ہو جاتا ہے. آپ صاحب زیارت امام حسین علیہ السلام بن جاتے ہو. صلوات سجدہ شکر کے بعد جو ایک اور روایت پھر امام ششم سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں من وجدہ، غور سے اس کو بلکہ یاد کر لیجئے گا، من وجدہ برد حبنا على قلبه فلیکثر الدعاء لأمه فإنها لم تخن ابا. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں جیسے ہی آپ کو ان دنوں میں اور زیادہ جوش چڑھتا ہے حسینی بننے کا، مجھے پتہ ہے بہت سی ریسٹرکشن ہے، اس کے باوجود آپ
اتنے خوبصورت حسینی ماسک لگائے ہوئے، تو یہ فرشتے قربان جائیں آپ کی ان سانسوں پر. اس گرمی میں سانس لینا ماسک میں اور مشکل ہے، آپ کا ثواب بھی اور زیادہ بڑھ رہا ہے. جتنے چیلنجز آ رہے ہیں آپ ان تمام چیلنجز کو لیتے ہوئے استقبال کر رہے ہو اس حسین عزاداری کا، آپ کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے. جیسے ہی آپ کو یہ جوش آئے، یہ شوق آئے اور آپ کہو یا حسین یا حسین، لبیک یا حسین، تو فوراً اپنی ماں کو یاد کرو، اپنی ماں کو یاد کرو. من وجدہ یعنی موجود، وجدہ میابید، من وجدہ برد حبنا. برد یعنی خنکی، وہ نسیم خنک کہتے ہیں نا، وہ ایک حسین سے نفحات الہی رحمانی خدائی حسینی. آپ کو ایک حسینی خنکی کا جیسے ہی احساس ہوتا ہے اور آپ خوشی سے ایک سلام اپنے آقا پر بھیجتے ہو، آپ خوشی سے ایک سجدہ شکر کرتے ہو اور آپ بڑے جذبے کے ساتھ مجلس کے لیے چل پڑتے ہو، تو فوراً کیا کرو؟ من وجد برد حبنا علی قلبہ فلیکثر. یکثر مینس بہت زیادہ، 1 2 3 دفعہ نہیں، جتنا ممکن ہو. فلیکثر الدعاء. کس کے لیے؟ کیا بات ہے، ماں کی، ماں کے لیے. وہ ماں ہے جو جذبہ علوی اور حسینی کا حسین درس ہمیں دیتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا، ہر کوئی اتنی آسانی سے مجلس میں نہیں آ سکتا. سب ابھی اس وقت گزار رہے ہیں، ہر کوئی، بہت سے لوگ بےہودہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، کسی کا ٹائم ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے، لیکن رب چن چن کے آپ کو لے کر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے والدین کی دعا آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کے باپ کا وہ لقمہ حلال آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ ماں کا وہ پاک دودھ آپ کو ملا ہے، کیونکہ باپ کا وہ صلب طاہر آپ کو ملا ہے. اتنے عوامل آپس میں ملتے ہیں اور پھر جا کے آپ کا قدم بارگاہ حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف آتا ہے. صلوات کثرت سے اپنی ماں کو یاد کرو، دعا دو کثرت سے. خاص طور پر میں سب سے کہوں گی، لیکن جوانوں سے زیادہ، کیونکہ ان کے پاس ابھی انشاءاللہ کہ بہت زیادہ وقت ہے اور زیادہ دعا کرنے کا وقت ہے. لیکن بڑے یہ نہ کہیں کہ ہائے کاش مثلا ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے تو ہم اور زیادہ ان کے سامنے جھکتے اور زیادہ عزت کرتے. اس کا جواب ہمیں یوں دیا گیا ہے کہ سید الابرار فی یوم القیامہ، قیامت کے دن ابرار یعنی نیک کرنے والے، اشرار کے اپوزٹ، اشرار کے مخالف. سید ابرار، بر والدین ہم نے بہت سنا ہے نا، تو بر ہم نے کرنا ہے والدین کے ساتھ. والدین کو دعا دینی ہے، خاص طور پر ماں کو دعا دینی ہے اس حسین راستے کی، ہمیں ہدایت دینے کی. تو کہا ہم بر کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ ماں باپ اگر زندہ نہیں ہے تو پچھتاتے نہ رہیں. کیا کریں؟ اس حدیث کو دیکھیے، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ سید الابرار فی یوم القیامہ من ابر والدیہما بعد موتہما، کہ جو شخص والدین کے موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اس کو ایک ٹائٹل ملتا ہے، دا چیف آف دا ورچوس ون. جو چیف ہے، سید ہے، سردار ابرار کا حسین تاج اس کے سر پہ ہوتا ہے، جو والدین کے مرنے کے بعد بھی نیکی کرے. اور باقاعدہ قیامت کے دن 2 طرح کے لوگ آئیں گے. ایک وہ ہوگا جو بہت نیک تھا، اچھا تھا جب والدین تھے، مطیع تھا، فرما بردار تھا، لیکن ان کے مرنے کے بعد اس نے پرواہ نہیں کی، چھوڑ دیا، اور ان کے مثلا جیسے واجبات تھے اس کو ادا نہیں کیا، ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا نہیں کی، تو اس کو جو ہے وہ والدین اس سے ناراض ہوں گے اور اس کو عاق والدین کی جگہ لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا. وہ تعجب کرے گا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں تو اتنا اچھا تھا. کہا جائے گا اس لیے کہ تم نے موت کے بعد ان کے حقوق ادا نہیں کیے. اور کچھ جو ہے وہ زندگی میں اچھے نہیں تھے، لیکن دیکھیں نا کیا پتہ چلتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے جب تک ہم زندہ ہے دروازہ کھلا ہوا ہے، کہ اگر میں اچھی نہیں تھی اپنے والدین کے ساتھ، ابھی میں پچھتا رہی ہوں، دروازہ بند نہیں ہوا، میری تقدیر بدل سکتی ہے. تقدیر کیسے بدلے گی؟ ابھی میں نے
نیت کر لی کہ میں ہر روز جو مجلس کے لیے جاتی ہوں، ہر روز جو میں گھر میں بیٹھ کر مثلا سورہ یاسین پڑھتی ہوں، اس کا ثواب میرے والدین کے لیے، اس کا ثواب میرے والدین. اور جا کر آپ ضرور صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 24 کو پڑھیے گا، کیونکہ وہ آپ کی تقدیر بدل دے گا، وہ آپ کی سوچ بدل دے گا، وہ آپ کے عسر کو یسر میں بدل دے گا، وہ آپ کے لیے زندگی کو آسان کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فکر اتنی پیاری ہے، سوچ ہی اتنی پیاری ہے. اس میں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں آقا سید الساجدین؟ اتنا خوبصورت سکھا رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ مطالب ہمارے درمیان کامن ہو، عام ہو. انفارچونیٹلی صحیفہ سجادیہ میں ٹوٹل 59 دعا موجود ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ 59 ڈیز جو ہے، 40 کے بعد کچھ اور دن، اگر آپ ہر روز ایک دعا پڑھ لو، یہاں امام حسین کا نام، وہاں سورہ فجر پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، یہاں پر ماتم کر رہے، اور وہاں پر صحیفہ سجادیہ بھی آپ پڑھتے چلے جاؤ، کیا نور علی النور ہو جائے گا. کتنا اچھا ہے نا. کم از کم چلے 40 تک 40 دعائیں ہی آپ پڑھ لیں ہر روز، کچھ لائن ہی پڑھ لیں، کتنی ہماری قسمت بدل جائے گی. کیونکہ صحیفہ سجادیہ مظلوم ہے، مہجور ہے. نہج بلاغہ سے بھی زیادہ تھوڑا ہم نے اس کو اپنے آپ سے متروک کر دیا، دور کر دیا ہے. اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلے مولا کہتے ہیں کہ والدین کے بارے میں جو علم ہے وہ مجھے الہام فرما، مجھے پتہ ہونا چاہیے. وہ عالم ہی نہیں. آپ نے اگر بے شک فیشن ڈیزائننگ میں آپ نے ماسٹرز بھی کیا ہو، پی ایچ ڈی بھی کیا ہو، یا کچھ بھی کر دیا ہو کسی بھی فیلڈ میں، لیکن آپ کے پاس یہی نہیں پتہ کہ آپ کو صحیح طرح جو علوم معلوم ہونے چاہیے والدین کے حقوق کے بارے میں، تو آپ جاہل ہو. آپ کو وہی کہیں گے موت جاہلیت آ رہی ہے. سب سے پہلے آپ کو تھوڑا علم ہو، بار الہ دے. وہ علم کیا ہے؟ اسی دعا نمبر 24 میں موجود ہے. وہ علم مجھے دے دے، نمبر 1. نمبر 2، مجھے ان کی اطاعت کو اتنا میرے لیے شیرین بنا، میٹھا بنا. دنیا میں کیا مٹھاس کہاں پہ ہمیں احساس ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اس دنیا میں رہ رہے. تو کہا ایک ہم اس وقت احساس کرتے ہیں جب ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی اور کوئی ٹھنڈا ٹھار مزے کا نہ صرف پانی، کوئی شربت لا کے دے دے تو آپ کہتے ہیں واو چمی چھس پہ کیا مزہ آ رہا ہے. کہتے اس طرح مجھے مزہ آئے اپنے والدین کے سامنے جھکنے کا. بچے تھوڑا سا کتراتے ہیں، کہتے آئے اللہ یہ کیا ہو گیا، اف پھر بلا رہی ہے ماما، پھر جانا پڑ رہا ہے، جب دیکھو مجھے بلاتی رہتی ہیں. آپ کو مشکل لگ رہا ہے نا، یہ مشکل لگ رہا ہے. آپ کہہ رہے یہ کیا قرآن نے کہا ہے لا تقل لہما اف، یہ کیا اف بھی نہ کہو. اف تو کہنے دو نا کم از کم. او ماما یہ یعنی وہی اف، اف یہ سب اف ہے. الگ الگ جو ہمارے ایکسپریشن ہے، یہ چھوٹی سی یہ بھی نہ کہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا تو کہنے دو. ہم سوچ سکتے ہیں نا اتنا چھوٹا سا، یہ تو ٹائنی سے تو ناراض ہونے دینا چاہیے تھا. اتنی سختی کیوں کی؟ تو کہتے ہیں اگر آپ کے جوتے میں ایک چھوٹا سا پتھر ہو اور آپ کو ٹھیک ٹھاک واک کے لیے جانا ہو، تو وہی پتھر آپ کو اتنا تھکا دے گا، اتنا تنگ کرے گا، آپ تھک ہار کے درد سے راستہ نہیں چل پاؤ گے. یہ جو قرب الہی کا راستہ ہے نا، یہ جو سلوک کا، عرفان کا راستہ ہے نا، یہ بغیر ماں باپ کی اچھی پکی مخلصانہ دعاؤں کے ہمیں نہیں مل سکتی. یہ چھوٹے چھوٹے اف جو ہے وہ بہت سے بڑے بڑے راستوں کو ہمارے لیے روک دیتے ہیں. انہیں معمولی نہ سمجھے. اگر مشکل لگتا ہے نا تو فوراً توسل کریں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا سے. اس دعا کو پڑھیں، آپ کے لیے شیرین ہو جائے گا، مشکل کام آسان ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، مجھے جو بہت پیاری بات لگی وہ یہ لگی کہ بار الہ مجھے توفیق دے. مولا کہہ رہے کہ میں ہر نماز کے بعد اپنے والدین کو یاد کروں. ہر نماز کے بعد، آناء من آناء اللیل وساعات من ساعات النہار. اٹس something very very extraordinary. You know, we never think like that. کبھی کبھی بچے کہتے رہو میں بزی تھی، ایک ہفتہ ہو گیا میں نے آپ کو فون نہیں کیا، سوری ماما، آئی واز بزی ان مائی ایگزام، مجھے آپ یاد ہی نہیں آئے، میں بھول گئی. اور امام کیا کہہ رہے؟ امام کہہ رہے ہفتہ لگ گیا، پورا دن، 24 گھنٹے نہیں، 24 گھنٹے بھی نہیں. آنا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ میں آپ کے ذہن پہ وہ سوار ہو. ضروری نہیں آپ کو ماما 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 کی تسبیح کرو، نہیں، بلکہ ماما بابا کی تصویر نہیں ہے، بلکہ ذہن پہ سوار ہو. جیسے خدا نخواستہ
کسی کو کوئی غم ہو، کسی کا کوئی جوان دنیا سے چلا گیا ہو، وہ ماں وہ باپ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غم دل میں ہوتا ہے، مسلسل وہ سوار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جوان عاشق ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کر رہے، پڑھ رہے، گھوم رہے، پھر رہے، لیکن وہ ذہن پہ سوار ہے۔ کہتے ہیں والدین کے احسانات کو ذہن پہ سوار رکھو اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرو۔ کیا عجیب! اور پھر کہتے ہیں بار الہ، اگر تو ان کو مجھ سے پہلے معاف کر کے جنت میں لے جائے گا تو مجھے توفیق دے کہ وہ میری شفاعت کریں، لیکن اگر میں پہلے معاف ہو جاؤں گا، میرا درجہ بالا تر ہوگا، تو مجھے ان کا شافع بنا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ پتہ ہے آپ کو یہاں پر بھی یہ امام بارگاہ ہماری شفاعت کرے گا، یہ پردے ہماری شفاعت کریں گے، یہ چادر آپ کی شفاعت کرے گی، یہ ٹائلز آپ کی، ہر شے یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض، ایک چیز میں شعور ہے، آگاہی ہے، ہر چیز ہمیں دیکھ رہی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ جب چیزیں شفاعت کر سکتی ہے تو والدین، میاں بیوی، اولاد، سبلنگز، فرینڈز، وہ سب کے سب۔ اس لیے تو کہتے ہیں اپنے سے زیادہ خوبصورت سے دوستی نہ کرو، اپنے سے زیادہ ٹرینڈی سے دوستی نہ کرو، اپنے سے زیادہ امیر سے دوستی نہ کرو، اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے سے دوستی نہ کرو، بلکہ اپنے سے زیادہ باتقوا، صحیح معنی میں جو متقی ہے اس سے دوستی کرو، کیونکہ وہ آپ کا ہاتھ تھام سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ایک اور وادی کی طرف لے جانا چاہ رہی ہوں، اور اس وادی کی طرف بھی ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں۔ بہن شیما کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سسٹر ہیں، بہن ہیں، نام شیما ہے، بہت پیاری ہیں، صرف پیاری نہیں، صورت نہیں، سیرت بھی ہے۔ کون ہے شیما؟ اخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی کی بہن، رضائی بہن، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، ہمارے نبی کی رضائی بہن شیما۔ اور اس روایت کو امام ششم اتنے خوبصورت انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ میں اس انداز پہ قربان، وہ انداز، منظر، وہ سینیریو اتنا ڈیٹیل میں آپ نے ہمارے سامنے پکچرائز کروایا ہے، اس منظر کو بیان کیا ہے کہ نہایت دلکش ہے، نہایت ہم کہتے ہیں شنیدنیس، واقعاً شنیدنیس، کہ چجوری امام صادق علیہ السلام اس ایک حدیث کو اتنی مرحلہ بمرحلہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی تشریف فرما ہے، آپ کی سسٹر، اسلام میں دیکھو عورت کا مقام، یا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے واو کیا اسلام ہے، اسلام مزہ اپنے اوپر مزہ بھی آتا ہے۔ میں ایک مسلمان اہل بیت کی چاہنے والی خاتون ہوں، عورت ہوں، لڑکی ہوں، فخر کرتے ان واقعات کو سننے کے بعد۔ نبی تشریف فرما ہے اور شیما تشریف لاتی ہے۔ جیسے شیما آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے ہی سب سے پہلے لکھا ہے نظرہ یا الیہا فسرہا، آپ مسرور ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر نبی نے کیا کیا؟ بسط ملحفتہ، آپ نے اپنا جو لحاف تھا اس کو بچھایا، لحاف، یہ اگر نبی نے کہیں چھوا ہو اور اس چھوئے ہوئی چیز کو ہمیں اس کا ایک دھاگا مل جائے تو ہم سجدے شکر کریں۔ اپنا پورا لحاف جو ہے، وہ جو آپ کا کوئلٹ ہے، بلینکٹ ہے، اس کو آپ نے بچھایا۔ بچھانے کے بعد یہ نہیں کہا کم اینڈ سٹ ہیئر، یا نہیں کہا آئیے بیٹھیے، نہیں، فاجلسہا الیہا، ہاتھ تھام کر ان کو وہاں پر باقاعدہ بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد کیا کیا؟ فَأَقْبَلَ إِلَيْهَا، کہتے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر آپ نے تو حدث و ان سے باتیں کی، باتیں اتنے مزے سے کی، روبرو۔ جنت میں بھی ہے نا کہ جنت میں بہشتی جو ہے کسی کو پیٹھ نہیں کریں گے، جہنمی پیٹھ کریں گے ایک دوسرے کو، کیونکہ غیبتیں کرتے رہتے تھے پیٹھ پیچھے، یا پیٹھ بیک بائٹنگ، یا پشت سر ہر کے حرف میزنه دیگه پشتی یعنی تو جہنم ہے، ولی انہی کے ہمش ظاہر و باطنش صاف کلیئر کرسٹل بالکل پاک ہے، وہ جنت میں ہوتے ہیں، وہ روبرو بیٹھتے ہیں جنت میں۔ اب کیسے بیٹھیں گے؟ لکھا ہوا یتقابلون، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے لذت لیں گے،
لطف لیں گے، انجوائے کریں گے، گپ شپ لگائیں گے. جنتیوں کی گپ شپ کی محفلوں کا قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے، حسین ذکر ہے. تو یہاں پر بھی ہمارے نبی کہتے ہیں ان چہرے بے چہرے بیٹھ کر ان سے باتیں کر رہے ہیں، فیس ٹو فیس ان سے گفتگو کر رہے ہیں. پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی. چوتھا سٹیپ یضحک الی وجہہا، اور اتنا، ایک تو تبسم ہے، ہمارے نبی اکثر متبسم رہتے تھے، اسمائل دیتے تھے. یضحکو یعنی جس میں دانت نظر آئے. قہقہا نبی نے کبھی نہیں لگایا، لیکن ضحک تھا، ہنسنا تھا. مسکراہٹ الگ ہے، ہنسنا الگ ہے. کہ نبی یہاں نہ صرف خوش ہوئے، نہ صرف آپ نے لحاف بچھایا، نہ صرف ہاتھ بلند کر کے بٹھایا، نہ صرف روبرو ہو کر بیٹھے، بلکہ آپ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں اور ضحک کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بہن چلی گئی، بہن گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے بھائی آیا. بھائی آیا تو نبی نے وہ سارا کام نہیں کیے. دیکھیں اسلام کیسا ہے نا، مزے کا مذہب ہے نا، بھائیوں کا اہمیت نہیں دیتا. I'm just kidding. کیونکہ لوگ کرتے ہیں، لوگ انفارچونیٹلی مقایسہ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں عورتیں ہمیشہ ہر کام عورتوں کے لیے مشکل ہے، دیکھیں عرس میں ہمارا حصہ کم ہے، دیکھیں حجاب ہمیں کرنا پڑتا ہے، مردوں کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ہر چیز لڑکی جلدی بالغ ہو جاتی ہے نا، بیچاری 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 بیچاری. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں جالسی، حسد کی داستان جو قرآن میں ذکر ہے، وہ بھائیوں کا، بہنوں کا کوئی ذکر ہے؟ دیورانی جٹھانی لڑ رہی تھی، جالسی ہو رہی تھی. یہ ہندی جو موویز ہیں، کہانیاں ہیں، انڈین جو ہے وہ کوئی اس کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں، یہ ہم نے خود بنایا ہے. وہاں برادران یوسف یا حابیل و قابیل فرزندان حضرت آدم، نہ کہ دختران حضرت آدم، دختران حضرت یوسف. عجیب ہے، عجیب ہے. بہت سی باتیں ہم اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے. میں اس بات کو مانتی نہیں ہوں، لیکن جب بچے سوال کرتے تو میں کہتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے منفی چیزوں کو دیکھیں. جب بھائی آئے تو نبی نے وہ احترام نہیں کیا. اصحاب حیران ہوئے، پوچھا کہ آپ نے اس کا اتنا احترام عزت کیوں نہیں کیا؟ تو جواب دیا کہ لِأَنَّهَا أَبَرُّ بِوَالِدَيْهِمَا، کیونکہ یہ جو بہن ہے نا یہ بہت زیادہ اپنے والدین کا احترام کرتی ہے. بھائی بھی اچھا ہے، وہ بر ہے، وہ نیک ہے، لیکن یہ ابر ہے کیونکہ یہ والدین کے بہت قریب جاتی ہے، بہت احترام کرتی ہے، بہت خدمت کرتی ہے، بہت چاہتی ہے. اس لیے میں جو خاتم النبیین ہوں، میں جو سید المرسلین ہوں، میری نگاہ میں اس کی عظمت اتنی زیادہ بلند و بالا ہو جاتی ہے. لہٰذا عرفان چاہیے، نفس مطمئنہ چاہیے، تقویٰ چاہیے. تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی گھر میں ہی، گھر سے ہی یہ عرفان. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ آپ نبی کی نظر میں اتنے لائق بن جاؤ، اتنے محترم بن جاؤ. یہی سے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے نا. لہٰذا انشاءاللہ ہم اگر چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں حضرت حر کی طرح حریت آ جائے، حریت یعنی گناہوں سے آزادی آ جائے، تقویٰ آ جائے. کیونکہ تقویٰ کا بھی ہمارے یہاں غلط تھوڑا سا ترجمہ کیا جاتا ہے. تقویٰ کا مطلب ہے ڈرو. ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی شاید یہ ٹھیک ہو، وگرنہ رحمت الہی، رحمت واسعہ الہی، کوئی رحمت کے دریا میں جانا چاہے اور ڈر رہا ہو ہی نہیں سکتا. رحمت ہی رحمت ہو اور خوف ہو، خوف کیسا خوف ہوگا؟ جو آسان میننگ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ یعنی اللہ کو اپنے لیے محفوظ رکھو. یعنی نذارید کسی از شما خدای شما را بگیرے، کوئی آپ سے آپ کے اللہ کو لے نہ لے، کوئی چوری نہ کر لے، کوئی چھین نہ لے. اللہ کو اپنے لیے ذخیرہ کرو، حفاظت کرو، اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھو. شیاطین ہمارے رب سے ہمیں دور کر رہا ہے نا، یعنی بے تقوائی. بے تقوا کا لباس یعنی جو رب سے، اللہ سے دور ہو رہا ہے. اور اتنی یہ خوبصورت آیت ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو بھی تقویٰ کا لباس، حسین ترین لباس، جنتی ہیونلی ڈریس پہنتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کاموں میں آسانیاں آ جاتی ہے. یجعل لہ من امرہ یسرا. ہم سب عسر سے بھاگ رہے ہیں نا، ہم سب کہتے ہیں او ہو درد نہیں لینا مشکل ہے، کام نہیں کرنا مشکل ہے، کام چور بھی ہم ہیں،
درد چور بھی ہم ہیں، صحیح، ہر چیز میں چوری کرتے، عبادت میں بھی چوری، جلدی جلدی نماز پڑھ لو، جلدی جلدی یہ کر لو، بھاگو بھاگو، کھاؤ پیو، مزے کرو، اڑاؤ، ختم، ہر چیز سے چور. کیوں؟ عسر سے بھاگتے ہیں. عسر یعنی مشکل سے اگر بھاگ رہے ہیں اور صحیح معنی میں یسر اور آسانی کی اس وادی میں قدم رکھنا ہے، تو یہ مشہور آیت، بہت مشہور آیت ہے. ایک اور بھی اسی طرح کی آیت ہے جس کے بارے میں جو آپ سب کو حفظ ہے، آپ لوگ پڑھ رہے تھے، وہ ہمارے شاید بچوں کو پتہ نہ ہو. اس کے بارے میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے، مجھے یہ الفاظ بہت پیارے لگے کہ آپ فرماتے، کون ہے کہنے والا؟ مدینۃ العلم، یا کہنے والا کل عقل ہے، کل علم ہے، معدن برکت الہی ہے، رحمت الہی ہے. وہ فرمائے اور کہے کہ انی لأعلم آیہ ان اخذ بها لکفتکم، عجیب تاکید کے ساتھ. اور یہ سب آپ کو یہ آیت پتہ ہے، بڑوں کو پتہ ہے، بچوں کو بھی شاید پتہ ہو، مجھے نہیں پتہ. تہرانی بچے کتنے پیارے، کتنے قرآنی ہیں. تہرانی قرآنی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، کوئی چانس ملے گا نہیں ملے گا ملنے کا آپ لوگوں سے، مجھے نہیں پتہ. آپ لوگوں کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ کچھ. لیکن یہ بہت مشہور آیت جس کے بارے میں اس انداز سے ہمیں نبی لے کر جا رہے کہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ انی لأعلم آیہ، مجھے ایک آیت کا پتہ ہے قرآن میں. وہ آیت اتنی زبردست آیت ہے، اس پر اگر عمل کرو تو کیا ہو جائے گا، ایسی تقدیر بدل جائے گی. اگر ان اخذ بہا، اگر اس کو لے لیا، سمجھ لیا. ایک تو ہم سمجھتے نہیں ہے نا، صرف ورد زبان کرتے. ورد زبان کچھ اور ہے، ذکر عمل کو کہتے ہیں. ورد لسان میں ہوتا ہے، ذکر عمل میں ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، عمل میں ہوتا ہے. ذکر صرف لسانی نہیں ہوتا، وہ اسے ورد کہتے ہیں صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے. ہم ورد زیادہ کرتے ہیں، ذکر کم کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اچھا کوئی اور عمل بتاؤ، کوئی نیا عمل بتا دے. بھائی فلاں ملیانی نے، فلاں ذاکرہ نے، فلاں عالم نے آج کہا یہ پڑھو، اتنی مرتبہ ہم خوش ہو جاتے. سم تھنگ نیو، یا کوئی نیا. کیوں؟ کیونکہ پچھلے بیچارے کو کہا نہیں یہ تو ہم نے کر لیا، پتہ نہیں کچھ ہوا نہیں، ایک اور چاہیے، ایک اور چاہیے، ڈھونڈتے رہتے. کیوں؟ کیونکہ ورد کر رہے تھے، ذکر نہیں کر. یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن بس کچھ بھی ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا. سب ہمیں پتہ ہے. پتہ کیسا پتہ ہے؟ صرف زبان کو پتہ ہے، دل میں نہیں اترا. اس لیے میرے نبی نے اتنی تاکید کے ساتھ کہا انی لأعلم آیہ ان اخذ بہا، ان ایف یا بٹ، انفارچونیٹلی اخذا نہیں کیا جاتا. ان اخذ بہا لا کفتکم، تمہارے لیے یہ کافی ہوگی، یہ آیت کافی ہوگی، یہ خیر دنیا و آخرت دے گی. وہی مشہور آیت ہے. کیا ہے؟ جس کو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھ کے، اس آیت کو 3 مرتبہ آپ پڑھیں گی اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پڑھیں گی. صحیح؟ اور آپ کو یہ کیا دے گا؟ کہتے ہیں اس کا آپ زمزمہ کریں، اس کو آپ یاد کریں. اگر آپ کے ایگزامس ہیں، اگر آپ آئی ڈونٹ نو کسی بھی مشکل میں ہے، کوئی بھی اچھی بہو چاہیے، اچھا داماد چاہیے، صحت چاہیے، کچھ بھی چاہیے، اچھا گھر چاہیے، آئی ڈونٹ نو یہاں اور کیا کیا چاہیے ہوتا ہے، جو بھی چاہیے، تو اس کے لیے کہتے ہیں یہ بہترین حلال. واقعاً پڑھیں، ذکر پڑھیں، اس کو پڑھتے رہیں، یاد کر لیں. اگر اثر نہ دیکھا تو قرآن کو چوم کے دور کر دیں. آپ سے کہہ دیں تم نے میرا مسئلہ حل نہیں کیا. اس حد تک عرفاء نے کہا ہے کہ آپ خدا حافظ کہہ دو، نعوذ باللہ، قرآن سے کو بہت شکریہ آپ نے میرا مسئلہ حل نہیں کیا، آپ ادھر بیٹھ جائیے، نعوذ باللہ. آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو. اتنا یقین کے ساتھ بتایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہی سورہ طلاق کی آیت کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ، یہاں پہ کہا یجعل لہ من امرہ یسرا. قرآن میں ایک لسٹ ہے کہ یہ تقویٰ کس طرح سے آپ کی زندگی میں کمفرٹ لاتا ہے، کس طرح سے آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے، کس طرح سے آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے. یہ تقویٰ ہے کیا؟ کہاں سے حاصل کریں؟ کیسے اس کو پہنے؟ یہی درگاہ حسینی ہے جو ہمیں اس تقویٰ کی طرف لے کے جا رہی ہے. میں آخر میں یہ بہت پیاری ایک حدیث میں نے پھر اس دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ میں نے اس کو لکھا کیونکہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے کہ نبی جو حدیث ہے وہ قندوزی حنفی کی کتاب ینابیع المودہ میں ہے.
اور ہر شیعہ کے گھر میں ہم اہل سنت کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، اسکالرز کے گھر میں، آپ کو معلوم ہے پوری 2 جلد اتنی احادیث سے بھری پڑی ہیں اہل بیت کے فضائل میں، مولا علی کے فضائل میں کیوں بتا رہی ہوں یہ؟ اس لیے کہ ہم کیسے تقویٰ کا لباس پہنیں، امام المتقین کے دامن میں کس طرح جا کر ہم اپنی زندگیوں میں آسانی لے کر آئیں۔ کیا کہتا ہے کہ یہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب اس حدیث کو کہ نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل لأخی فضائل یا لأخی علی فضائل لا تحصى کثیرتا، کہ پروردگار عالم نے میرے بھائی علی امام المتقین کو اتنے فضائل دیے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر روز ایک لباس تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں، فضائل علی کے بحر میں غوطہ لگا کر گناہوں سے دور زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں یا علی مدد، نعرے لگاتے ہیں، امام علی کہہ رہے میں ہوں نا مدد کرنے کے لیے، ذرا نہج البلاغہ تو کھولو، کہہ رہے نہیں نہیں نہج البلاغہ نہیں کھولنا، یا علی مدد۔ تو کیسی مدد مانگ رہے ہو؟ مدد تو لو نا، میرا کلام ہے تمہارے درمیان۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ لا تحصى کثیرتاً، کیوں ختم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ بہت زیادہ ہے۔ پھر بتایا ہے فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرا بها غفر اللہ ما تقدم منها وما تأخر، کہ اتنا پروردگار عالم احترام کرتا ہے امام المتقین کے پیچھے چلنے والے اہل تقویٰ کا، اتنا احترام ہے کہ آپ کے نہ صرف گزشتہ گناہوں کو ذکر علی سے معاف کر دیتا ہے بلکہ آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آئندہ آپ کا تضمین ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ علی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ علوی فکر کے ساتھ جی رہے ہیں۔ علوی فکر آپ کا فیوچر بھی بناتی ہے، پاسٹ بھی بناتی ہے۔ اور پھر بتایا من کتب فضیلۃ من فضائلہ لم تزل الملائکہ یستغفر لہ ما بقی تلک المکتوبہ رسما، کہ اگر کسی کو توفیق مل گئی امام علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو لکھنے کی، تو کیا ہوگا؟ جب تک وہ لکھا ہوا باقی ہے ملائکہ مسلسل اس کے لیے استغفار طلب کریں گے۔ تو جو کیلیگرافی سیکھ رہے ہیں، جو آرٹسٹ ہیں، جنہیں لکھنے کا شوق ہے، آپ جیسے ماشاءاللہ اہل دعا جب لکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ علی اور اولاد علی کے فضائل لکھتے ہو، آپ کے کان فضائل علی سنتے ہو، آپ کی آنکھیں فضائل علی دیکھتی ہو، کیونکہ آگے جا کے کہا من استمع الی فضیلۃ من فضائلہ کفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالاستماع، کہا وہ گناہ جو کان سے کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ کب؟ جب آپ ان کانوں سے فضائل علی ابن ابی طالب کو سنتے ہو۔ یقین نہیں آتا، ہو سکتا ہے آپ لوگ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہوں، میں انڈیا پاکستان کے ماحول میں پلی بڑی نہیں ہوں، مجھے وہ والی آپ جیسے والی فضائل والی جو گونجنے والی آوازیں والی اس طرح کے ماحول میں نہیں رہی۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ حدیثیں بہت سنتے آئے ہوں، جیسے نوحے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں نا، میں بہت کم اردو نوحے سنتی ہوں، تو جب میں سنتی ہوں میرے لیے ہر نوحہ نیا ہوتا ہے اور میرا پورا بدن کانپنے لگتا ہے۔ یہ احادیث جب انسان سنتا ہے تو کہتا ہے یہ کیسا کفارہ ہے ذکر علی، یہ کس طرح سے مجھے دھو رہا ہے، پاک کر رہا ہے، میرے ایک ایک عضو کی طہارت کی ضمانت دینے والی ہستیاں علی، اولاد علی، محمد و آل محمد علیہم السلام۔ اور جو دیکھے فضائل علی کو، کہا ہے وہ تمام گناہ جو ہم اپنے آنکھوں سے کرتے ہیں رب ان گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آج کل کتنے گناہ ان آنکھوں سے ہوتے، کتنے گناہ ان کانوں سے ہوتے، اسی وجہ سے ہم بے تقویٰ ہیں تو بے چین ہیں، زندگیوں میں مشکلات آئی ہوئی ہیں، ہر کوئی مضطرب ہے، نفس مطمئن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھیں آلودہ ہیں۔ آئیے ہر روز کوشش کریں کلام
فرزند علی امام سجاد آپ کو بتایا ہے، اگر آپ نے صحیفہ سجادیہ اٹھا کر پڑھ لیا آپ کی آنکھیں پاک ہو گئی. یہ ضمانت دے رہے ہیں نا، یہ احادیث یہی تو کہہ رہی ہیں کہ تقویٰ لے کر آؤ. امام المتقین کی زندگی اس طرح سے ہے. ہاں زادارو، ہم نے بھی لباس تقویٰ پہننا ہے، لباس توبہ سے اپنے آپ کو نورانی کرنا ہے، جس طرح سے حر نے انجام دیا. عرفاء کہتے ہیں جناب حر سے توسل کرو بہت کچھ پاؤ گے، کیونکہ حر ہماری طرح خطا کار تھے، اور جناب حر نے ہمارے لیے امید کا ایک دروازہ کھول دیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں اے حر، تو باب رحمت الہی، باب رجاء الہی ہمارے لیے. ہمیں کتنی امید ہو جاتی ہے کہ وہ شخص جس نے آ کر قلب بنت زہرا کو تڑپایا ہو، راستہ روک دیا ہو، وہ بھی اگر معافی مانگ لے تو پروردگار عالم حسین کے صدقے سے سن لیتا ہے. ہاں آئیے عزادارو، چلے اس در پر کہ کہتے ہیں حر نے اپنے بیٹے سے کہا، اس کے بیٹے کا نام علی تھا، کہا اے علی چلو چلو میرا ہاتھ تھامو، میرا بدن کانپ رہا ہے. معلوم ہے نا، دوسرے سپاہی بھی کہتے تھے حر کو کیا ہو رہا ہے، حر کیوں کانپ رہا ہے، حر اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان کیوں پا رہا ہے، حر کے کانوں میں ایک مسلسل آواز کیوں آ رہی ہے کہ اے حر آ جنت کی جانب آ. پتہ ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حر نے مادر حسین کا احترام کیا تھا، حر نے فاطمۃ الزہرا کے نام کا آس رکھا تھا. آئیے ذرا سا دلوں کو لے چلے ام الحسین کی جانب. سلام ہو ہمارا فاطمۃ الزہرا پر، سلام ہو بی بی کے ان جملوں پر جو آپ اپنی بیٹی سے کہتی تھی اے زینب کبریٰ، جب کربلا میں حسین تنہا رہ جائے تو ماں کی وصیت پر عمل کرنا، حسین کے خشک گلوں کا بوسہ لینا. عزادارو، جو ماں یہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا تشنا خنجر تلے خشک گلا میرے بچے کا ذبح کیا جائے گا، جب امام حسین پانی مانگتے تھے زہرا تڑپ جاتی تھی. جب بھی امام حسین پانی پیتے میری بیوی دعا دیتی ہے اللہ میرے حسین کی اس وقت نصرت کرنا جب وہ عطشان ہوگا. سلام ہو سیدہ پر. آج اگر ہم حضرت زہرا کا دامن تھامیں گے حر کی طرح ہمیں بھی نجات مل جائے گی. عزادارو، حر نے جب اپنے بیٹے سے کہا چلو مجھے لے چلو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھے لے چلو، آخر میں نادم ہوں. جو بہت پشیمان ہوتا ہے نا اسے کچھ نظر نہیں آتا. پتہ ہے بیٹے نے کیا کہا بابا مجھے تو شرم آتی ہے، کیسے ہم حسین کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. کہا اے بیٹے تو نہیں جانتا حسین کون ہے، میں جانتا ہوں. چلو اس کے کرم کی داستان تجھے معلوم نہیں ہے. حاضردارو، جب جناب حر قریب پہنچے نا مقتل حسینی کی جانب، کہتے ہیں اپنے آپ کو زمین پر گرایا، خاک اپنے چہرے پر اپنے بدن پر. کہتے ہیں امام خیموں کی جانب سے دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کہا یا حر ارفع رأسک، آؤ اپنا سر بلند کرو، یہ حسینی دارگاہ ہے.
حر نے کہا نہیں آقا مجھے مقتل کی طرف جانے کی اجازت دے، میں سب سے دیر سے آیا ہوں، آخری حسینی ایک طرح سے حر ہے نا، میں سب سے آخر میں آیا ہوں، سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے کیا کہا؟ تو میرا مہمان ہے، آ خیموں میں آ۔ کہا اے آقا حسین آپ بھی تو مہمان ہیں کوفے والوں کے، وہ کیسی میزبانی کر رہے ہیں؟ عزادارو، حر نے کہا بس مجھے اجازت دے میں جا کر آپ کے گھر والوں سے معافی مانگ لوں۔ حر خیموں کی جانب گئے، رو رو کر حضرت زینب و ام کلثوم سے معافی مانگی، بچوں سے معافی مانگی، رو رو کر کہا مجھے معاف کرو، آج بچوں کی آتش کا باعث میں بنا ہوں۔ عزادارو، جناب زہرا کی دختر کی آواز آئی ہے، پر ہم تجھ سے راضی ہے، جاؤ تم آزاد ہو جاؤ۔ حر گئے مقتل کی جانب، کیا دیکھا؟ یہاں جہاد ختم ہوا، یہاں آنکھیں خون سے بھری ہے، وہاں کوئی دیکھا آنکھوں سے خون صاف کر رہا ہے۔ اے حر تو کتنا خوش نصیب ہے، آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ امام حسین کا دامن ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گی اے حر، یہ صبح کا وقت ہے نا، ابھی 4 بجیں گے، عصر عاشور آئے گا، تیرے آقا کا سر خاک کربلا پر ہوگا، ایک شخص آئے گا امام حسین کے بالوں کو پکڑے گا، لیکن وہ شمر ملعون ہوگا جو سر حسین کو دامن میں نہ لے گا بلکہ تن سے جدا کرے گا۔ مظلوم سید الشہداء۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، عظم اللہ اجورنا واجورکم فی مصابنا الحسین علیہ السلام۔ ہمارے الہ پروردگارہ، ہماری ان عبادتوں کو بطور احسن قبول فرما یا رب، یا رب تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں لباس تقوی عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں حب زہرا، عشق زہرا، عشق ام النور سے منور فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما یا رب، یا رب، یا رب۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ پروردگارہ ملتمسین دعا کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرع مستجاب فرما۔ بار الہ مؤمنات جو امید کے ساتھ بارگاہ حسینی میں آئی ہیں، ان کے خالی ہاتھوں کو بھر بھر کے رحمت سے بھر کے واپس لوٹا۔ پروردگارہ خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادتوں میں ہمیں لذت عنایت فرما۔ امام زمان، امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما۔ جس پڑھ دیا I can't read it. Only one? Okay. آخر میں آپ دعا کرتی، آپ سب ماشاءاللہ دست پہ دعا ہے، آپ کی آنکھوں میں اشک ہے۔ علی محمد کے لیے دعا کیجئے جو کہ کووڈ کے وکٹم بنے ہوئے ہیں، اس وائرس کے، اس بلا کے بارے الہ پروردگارہ بحق فاطمۃ الزہرا، آپ کی ان بیماری کے ایام کا واسطہ، وہ 95 دن، وہ 75 دن جو آپ بستر علالت پر تھی، یا رب، یا رب بحق ام الحسین، اس خاص منظور بیمار کو اپنی رضایت، اپنی رحمت کے سائے میں جلد از جلد کامل شفا عنایت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔
Hussein, 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 Hussein. ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. جواب دیجیے. ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، مہمان کو ہمارے، مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ، ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا، خوددار وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا، پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ، ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر، گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر، اے میرے شاہزادے جلدی قدم بڑھاؤ، ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو، ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو، جا کر علم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ، ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. بیٹا حسین قیدی کیسے کسی کو دیکھے، میری طرف سے کھولو تم اس کے ہاتھ جا کے، بابا خفا نہیں ہے جا کر اسے بتاؤ، ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، ہرا رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. حسین حسین حسین